अस्सलाम वालेकुम जी। देखना ये क्या खोया क्या पाया, ये जो डॉक्ट्राइन थी, जो बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से मशहूर हुई, ये जब आई थी तो इसने बड़ी खामोशी से काम शुरू किया। उसके बाद फिर एक अपना जोर पकड़ा और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ को काबू कर लिया। तो कुछ सहाफ़ी थे, उन्होंने नाम भी लिया कि भाई पाकिस्तान का आइन कानून काम नहीं करेगा बल्कि डॉक्ट्राइन काम करेगी, और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्योंकि नारा ये होता है हमेशा से, हर माशाल्लाह डिक्टेटर जो होता है वो यही बताता है कि मैं तो पाकिस्तान को बचाने के लिए आया हूँ। अच्छा, ये थी क्या 2019 के अंदर जब हम लोग बहुत एक्टिव हुए सोशल मीडिया के ऊपर, तो बार बार मैं ये बताता था, ये 18 नुकात थे, इसके 18 नुकात थे। और आप अगर किसी को है तो जाके सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना, फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है, चेक कर सकते हैं। तो उस वक्त में भी मैं बताता था। अब ये हैं क्या, चलें उसको मैं बताता हूँ। 18 हैं ये आ जाता है जी, पाकिस्तानियों को जहनी तौर पर मफलूज करना, ये है डॉक्ट्राइन। इखलाकियात को ख़राब करना, ये दूसरे नंबर पे आ जाता है। तीसरे पे आ जाता है सहाफ़त को गाली बनाना। चौथे पे आ जाता है सियासत और सियासतदानों पर से अवाम का एतमाद ख़त्म करना। पांचवें पर आ जाता है जी, अदालती निज़ाम को बाजारी कोठा बना के रख देना। ये 2019 में भी मैं इन्हीं लफ्ज़ों में बताता था, इसलिए कि मैं सुन लेता था या रीड करता था ग्रुप्स में से, जो नॉलेज वाले, जो इंफॉर्मेशन रखने वाले ग्रुप्स हैं, वो डिस्कशन करते हैं, उनमें से मैं तो तालिब इल्म हूँ। अच्छा, नंबर 6 पे आ जाता है इंतज़ामिया का जनाजा निकालना। अच्छा जी, 7वें पे आ जाता है अवाम को तारीख से दूर रखना और तारीख बिगाड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वें पे आ जाता है जी, फौज को अवाम के हाथों जलील करवाना। इस वक्त में देख लें क्या हुआ है। और ये लफ्ज ब लफ्ज जो है ना, मैं 2019 में बताता था, 20 में बताता था, और तमाम चीज़ें जो है ना रिकॉर्ड पे, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप चेक करें। लाइव विद खावर यूसुफ में, फिर उसके बाद सोशल मीडिया टॉक शो पे, ये सब जगह पे मौजूद है। अच्छा जी, 10वें नंबर पे आ जाता है जमहूरी निज़ाम को मशकूक बनाना। फिर 11वें पे आ जाता है वसाइल की तकसीम पर लोगों में नफरत पैदा करना। 12वें पर आ जाता है तालीमी निज़ाम को बर्बाद करना। ठीक है, ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। फिर 13 पे आ जाता है जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया को देना, ये डॉक्ट्राइन का हिस्सा था। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अलवी साहब ने कहा था ना, हमें अपने कश्मीर की पड़ी हुई है, याद है ना, तो ये भी है। फिर 14 पे आ जाता है खारजा पॉलिसी को तमाशा बनाना। 15 पे आ जाता है एटमी असासे और टेक्नोलॉजी का खात्मा। 16 पे आ जाता है मिसाइल टेक्नोलॉजी का खात्मा। अब ये एक जैसी लगती हैं लेकिन अलग अलग आ रही थी। अच्छा, 17 पे आ जाता है इसराइल को तस्लीम करना। अच्छा, 18 पे आ जाता है काला बाग डैम की तरह सी पैक को रोकना, यानी कि वो बाद में भी ना चल सके, तो ये चीज़ जो सीन आ जाती है। अब मैं इस पे थोड़ा सा तबसरा भी करना चाह रहा हूँ कि ये 18 नुकात है, ये उस वक्त में भी पता थे, ये इस टाइम में भी चल रहे हैं, लेकिन ये 18 नुकात वो हैं कि जो बाजवा डॉक्ट्राइन के थे। अब ये यानी कि पाकिस्तान अगेंस्ट जो भी काम किया गया और जिसने भी किया और जो भी इसमें मददगार शामिल हुआ, वो अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से इन्हीं डिपार्टमेंट्स में से, इन्हीं सियासतदानों में वो लोग मौजूद थे जो इस डॉक्ट्राइन का मुकाबला कर रहे थे। और उस डॉक्ट्राइन ने यानी कि उसको डॉक्ट्राइन कह लें या उसका जो भी कह लें, उस ग्रुप ने जो पाकिस्तान की अवाम के हक में था, उन्होंने अपना काम किया, सब्र से, तहम्मुल से, तरीके से, एक एक चीज़ को अलग-अलग करके। आप देखेंगे किस तरीके से PMLN के लोग गिरफ्तार हो रहे थे, और PMLN के 2 लोग जो उनसे थे उन्हें रेजिस्ट भी नहीं कर रहे थे और मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए थे। किस तरीके से 2019 के अंदर PMLN के जो कैंडिडेट्स थे उनके ऊपर प्रेशर आता था कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को छोड़ दें, यानी कि 18 में जो जीते हुए थे उनके ऊपर, लेकिन यकजान होके सब खड़े हुए, मां सिवाय 2-3
5 ہیں میرا خیال ہے پنجاب اسمبلی کے جو لوگ تھے، وہ ہر دفعہ جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کر دیتے تھے. تو یہ چیز جو ان سی ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے مقابلہ کیا. نظریہ تھا، سوچ تھی، انقلاب تھا. اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے نا کمزور ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کا جناب بہت پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے. ابھی تو مطلب 9 مئی سے بھی میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج تو 24 مئی ہے نا. ڈٹ کے جو ہے نا میاں نواز شریف کی قیادت کے اندر سب کھڑے ہوئے. یہ ایک نظریے کی بات ہے. اب دیکھیں ان لوگوں نے جو سیاستدان میں تھے اور میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں کیسے مقابلہ کیا، 1 بائی 1 جو ہے مقابلہ کیا. لیکن ڈاکٹرائن نے کتنا نقصان پہنچایا. کیا سی پیک کو روک سکے؟ نہیں روک سکے. سی پیک اتھارٹی بنا دی، لوٹ مار کا بازار گرم کیا، اربوں ڈالر کمائے، کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا اس کے اوپر. اس صورتحال کے اندر بھی کہ 9 مئی ہو گیا، لیکن عاصم سلیم باجوہ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بنے اور لانے والے قمر جاوید باجوہ تھے، ان سے کوئی سوال نہیں کر رہا. لیکن کیا نہیں کرے گا؟ اب کرنا پڑے گا. اس 9 مئی کے بعد اگر ان لوگوں کو سپیئر کیا نا، پھر بہت بڑی خرابی ہوگی. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ 9 مئی یہ ختم ہو گیا، نعوذ باللہ. میں بالکل بہت اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگلا جو ری ایکشن آئے گا نا، اگر اس کے اندر فیسیلیٹیٹرز، اس نظریے کو قائم کرنے والے، سوچ کو قائم کرنے والے، اس سارے کام کو کرنے والے کو اگر منطقی انجام تک نہ پہنچایا، یعنی کہ درجنوں کے حساب سے لوگ ہوں گے جن کو پھانسیاں دینی ہوں گی، تب تو سیو ہوگا معاملہ. ورنہ جو پاکستان کی عوام کی طرف سے اگلا ری ایکشن آئے گا نا، وہ بہت خطرناک ہوگا. یہ ایک حقیقت. اچھا، ایٹمی اثاثوں کا جو اس وقت میں بھی میں بات کرتا تھا، کیا ایسا معاملہ ہوا ڈاکٹرائن کے تھرو؟ ایک شخص بولا تھا نا، اور اس کے پیچھے پہ سارے بولے تھے، جس نے ود پروف یہ بتایا تھا کہ یہ کام ہوا اور اس کے لیے کیا ہوگا. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں جموں کشمیر کا مسئلہ. جموں کشمیر کے انڈیا میں ہوا، ڈاکٹرائن شامل تھی مکمل طور پہ. گلگت بلتستان کے اوپر یہ سارا انڈیا کا کلیم تھا. اگر لداخ میں چائنیز نہ آتے تو صورتحال کیا ہوتی؟ وسائل کی تقسیم کے اوپر، تعلیم کے معاملے کے اوپر جمہوری نظام کو کس طرح سے مشکوک کیا گیا ہے. کیا یہ صدارتی نظام کے بارے میں نہیں بات کر رہے تھے؟ یہ کیا تھا کہ نظام ہی خراب کر کے رکھ دو، جبکہ صدارتی نظام چل ہی نہیں سکتا. ایسے ہی جیسے کہ پاکستان کے اندر ایک اسمبلی کے الیکشن نہیں ہو سکتے، قانون نہیں ہے. لیکن کیا پاکستان کے اندر 52 سے اسٹیٹس ہیں؟ کیا انڈیا کی طریقے سے صوبے ہیں؟ یہ نظام نہیں چل سکتا. یہ طریقے سے دیکھا جاتا ہے. پاکستانیوں کے ایمان کو خراب کرنا، کیا اس کے اوپر پوری کوشش نہیں ہوئی؟ ہمارے سامنے فوج کو عوام کے ہاتھوں ذلیل کرنا، کیا نہیں کروایا؟ کیا اٹیک تک نہیں ہو گئے 9 مئی کے؟ یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ اس وقت کی ریکارڈڈ ہے. اچھا، عوام کو تاریخ سے دور کرنا، کیا گمراہ نہیں کیا گیا؟ اچھا، عدالتی نظام کو بازاری کوٹھا بنانا، کیا کوٹھے سے کم ہے؟ بندیال کوٹ جو اس وقت میں ہے، یا امیر حسین بھٹی کی جو کوٹ ہے، کیا یہ کسی کوٹھے سے یا طوائف کے کوٹھے سے کچھ کم ہے؟ یہ اس سے بھی بدترین ہے. وہاں تو پھر بھی آپ پیسے دیتے ہیں، غلط یا صحیح، حرام یا حلال سروس ملتی ہے آپ کو. یہاں پہ کیا ملتا ہے؟ عوام کو ذلالت، خواری، بدنامگی، اور کیا مل رہا ہے؟ تو اس چیز کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. پھر آپ دیکھیں سیاست اور سیاستدانوں پر سے اعتماد ختم کرنا کس طرح کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان کی عوام کا جو آج بھی اعتماد ہے نا، وہ پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر ہی ہے. اور اس وقت میں جو بڑھا ہے وہ تو بے شمار. اس لیے کہ تنقید سنتے بھی ہیں، بات کرتے بھی ہیں، کوشش کرتے بھی ہیں، اور جواب دہ بھی ہوتے ہیں، احتساب کے لیے بھی سامنے ہوتے ہیں. صحافت کو گالی بنانا کیا نہیں بنایا؟ آپ دیکھیں کہ ماں سوائے چند ایک صحافیوں کے باقی تو سارے لیٹ گئے تھے. کچھ خاموش ہو گئے تھے، کچھ دوسروں کے گانے گا رہے تھے، وہ یوٹیوبر بن گئے. تو یہ سب کچھ ہوا. اور ایک طرف یوٹیوبر بھی بنے ہوئے تھے، دوسری طرف وہ چینل پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، پھر پی ٹی آئی کے جلسوں میں جا کے تقریریں بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. اخلاقیات کو خراب کرنا، کیسی خراب کی؟ گالی، کیا کیا کچھ نہیں کیا. عمران خان اس کا سرخیل ہی ہے نا. پاکستان کو ذہنی مریض بنانا، کیا نہیں بنے ہوئے یوتھی ہے؟ مطلب پڑھا لکھا یوتھی ہے، پی ایچ ڈی ماسٹرز کیا ہوا ہوگا، بہترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا،
سیاست پہ بات کر کے دیکھ لو، ذہنی مریض یعنی کہ پاگل خانے میں چھوڑنے کو دل کرتا ہے. وہ کہے گا بس سوال کرنا میرا حق ہے، جواب دینا تمہارا کام ہے، اور سوال میں وہ کروں گا جس کا جواب ہوتا ہی نہیں. تو یہ ہے جی ڈاکٹرائن اور ڈاکٹرائن کے جو 18 نکاتی ڈاکٹرائن. تو اگر کسی کو اعتراض ہے تو بتائے کہ کیا یہی سب کچھ نہیں ہوا؟ آج تو سب کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے نا. اب تو یہ سمجھ میں آیا کہ نظام ہی اس وقت چل سکتا ہے کہ یہ سویلینز کے ہاتھ میں جائے. ادروائز سویلینز تو اب انہوں نے پولیٹکس پہلی دفعہ کیا نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کام بھی کرتے تھے، ذلیل بھی ہوتے تھے، گالیاں بھی کھاتے تھے. لیکن اس دفعہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہم میچے میں لا کے دکھائیں گے پولیٹکس ہوتی کیا ہے، اب ہم بتائیں گے. میاں نواز شریف کے سامنے بھائی کھڑا کیا نا انہوں نے، اسی سے کام لے لیا. شاہد خاقان عباسی ڈے فرسٹ سے آج تک ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، نواز شریف کے بہترین ساتھی ہیں، اور وہ اسی طریقے سے ہیں. ہاں پارٹی کا اتنی کمزور نہ ہوتی اس وقت میں، کام بہت بہتر ہو سکتے تھے اگر وہ آ جاتے اپنے ٹائم پہ. تو یعنی کہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جگہ وہ بنتے، اور یہ شریف فیملی پہ بھی پریشر نہ آتا جو کہ ابھی آیا. تو بہت شکریہ جی، انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.